بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ بہتر تفہیم کے لیے لفظ خرگوش کے معنی بتائیں۔ میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں، یعنی خر کے معنی گدھا اور گوشت کے معنی کان۔ خرگوش کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ اب ہم ساری چیزیں ظاہر ہے اس محدود سے وقت میں پوری نہیں کر سکتے، تو محترم ٹیچر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ ہم دیکھیں بار بار کہتے ہیں محترم اساتذہ کو کہ آپ تیاری کر کے جائیں کلاس میں۔ یہ کبھی مت ایسا کیجئے کہ کلاس میں گئے اور بچوں سے پوچھا ہاں بھی آج کیا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ عین ممکن ہے اور یہ آسان ہے، آج کل مشکل نہیں ہے کہ آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل کریں، کوئی انسائکلوپیڈیا دیکھیں، جو بھی آپ کو ایسے سورسز ملیں، اور خرگوش کے بارے میں جو انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں، وہ آپ چاند ایک اکٹھی کریں۔ خرگوش بڑا معصوم جانور ہے، بڑا ڈرپوک جانور ہے، دوڑتا بہت تیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے دشمن بہت ہیں، اس کو شکار کرنے والے بہت ہیں۔ اور میں ویسے اپنی ذاتی زندگی سے آپ کو ایک تجربہ بتاؤں۔ بچپن میں میں نے کچھ لوگوں کو خرگوش کا شکار کھیلتے دیکھا کتوں کی مدد سے۔ وہ یادیں اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں کہ وہ کیسے دوڑتا تھا، کیسے ڈرتا تھا، اور پھر کہیں خود سمجھتا تھا کہ میں شاید چھپ گیا ہوں، اور وہ بالکل بے حرکت ہو کے، خاموش ہو کے کہیں بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جب خطرے کی بو سونگھتا تھا تو دوبارہ دوڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔